اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک کافی عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے، اس حوالے سے ہے کہ گورنمنٹ پنجاب نے گورنمنٹ ملازمین کے لیے 25% اسپیشل الاؤنس کا اعلان کیا، اور اس کے بعد 15% کا اعلان کیا گورنمنٹ نے، اور اس گورنمنٹ کے اعلان کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ باقی ڈپارٹمنٹ بھی اس کو اڈاپٹ کرتے یا اس کو انڈورس کرتے۔ باقی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تو میں شاید بات نہ کروں، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اس وقت میرا فوکس پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ٹیفٹا کے ملازمین ہیں۔ جس وقت ٹیفٹا کی فارمولیشن ہوتی ہے، اس وقت مختلف ڈپارٹمنٹ انڈر ون امبریلا، جس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کا نام دیا جاتا ہے، اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ سے آئے لوگ اپنی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق وہ مراعات لیتے رہتے ہیں، چونکہ یہ بات آرڈیننس میں بھی شامل ہوتی ہے اور یہ بات ایکٹ میں بھی شامل ہوتی ہے کہ جو فائنانشیل بینیفٹس وہ پرانے ڈپارٹمنٹ سے لے رہے تھے، وہی سیم بینیفٹس وہ ٹیفٹا سے بھی لیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی ایشو نہیں آیا۔ گورنمنٹ نے ایک چیز اناؤنس کی، اس کو ٹیفٹا نے اڈاپٹ کیا، اس کو پیسک نے اڈاپٹ کیا، اور اس میں جو ٹیفٹا کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جس وقت اسپیشل الاؤنس کی بات آئی 25% اور 15% کی، تو اس میں ایک چیز تھی کہ یہ اسپیشل انسٹیٹیوشنز کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ٹیفٹا کا یہ موقف تھا، چونکہ ٹیفٹا اسپیشل انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ ان کے جو امپلائیز ہیں وہ انٹائٹلڈ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں تھیں، صرف یہی ایک چیز نہیں تھی اسپیشل انسٹیٹیوشن والی۔ اس میں یہ تھا کہ ہاؤس رینٹ ہے، اور اس کے بعد کنوینس الاؤنس ہے، اس کے بعد باقی چیزیں تھیں، ڈاگ الاؤنسز تھے۔ ساتھ یہ بھی تھا کہ جو اسپیسیفک کیڈر الاؤنس ہے جو نہیں لے رہے، وہ بھی اس کے مستحق ہوں گے، یا لم سم پے پیکج والے۔ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں۔ میں ڈائریکٹ اس وقت پیسک پہ آ رہا ہوں۔ 2014 کے نوٹیفیکیشن میں جس وقت ابزارپشن ہوتی ہے ٹیفٹا میں جو پیسک کے امپلائیز ہوتے ہیں وہ ٹیفٹا میں آ جاتے ہیں۔ ٹیفٹا کے آنے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن 2014 میں ایشو ہوتا ہے، جس میں یہ بات آلریڈی درج ہوتی ہے کہ جو پیسک کے امپلائیز فرام ٹائم ٹو ٹائم کوئی بھی مراعات لیں گے تو وہ مراعات ٹیفٹا میں موجود پیسک امپلائیز بھی لے سکیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، جب پیسک اس کو اڈاپٹ کرتا، ٹیفٹا بھی اس کو انڈورس کرتا، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جس وقت اسپیشل الاؤنس 25% اور 15% کی بات آئی تو سٹاپ ہو گیا۔ وہ سٹاپیج ایک اگر لاجیکلی ہوتا، وہ سٹاپیج اگر لیگلی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں گزارش کرتا ہوں، اگر اس میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ لیگلی ہے تو پھر رائٹ ہے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کو جو 15% ہے، جو 25% ہے، اس کو ٹیفٹا نے، پیسک نے اپنے امپلائیز کے لیے اڈاپٹ کیا۔ اس میں مینشن کیا چونکہ یہ اسپیشل کیڈر الاؤنس نہیں لے رہے، لہٰذا یہ انٹائٹلڈ ہیں، اور اس لیٹر کو 25% کو اور اس کے بعد 15% کو اڈاپٹ کیا۔ جس وقت وہ ٹیفٹا کے پاس آتا ہے تو ٹیفٹا اس کو مکس اپ کر دیتی ہے ٹیفٹا کے ساتھ، ٹیفٹا اس کو مکس اپ کر دیتی ہے گورنمنٹ امپلائیز کے ساتھ،
اور جس وقت وہ امپیکٹ فنانشل بنتا ہے تو اس میں گورنمنٹ امپلائیز کے جو اماؤنٹ ہے وہ بھی شامل کر دی جاتی ہے. جبکہ ٹیفٹا اور پی سیک کے جو امپلائیز تھے، پی سیک کا یہ ایک معاہدہ تھا، نوٹیفیکیشن تھا 2014 کا کہ جو پی سیک اڈاپٹ کرے گی. پی سیک ایک کارپوریشن تھی، اب ایک کارپوریشن اڈاپٹ کر رہی ہے. جبکہ کارپوریشن کا اس لیٹر میں یہ آلریڈی ریفرنس موجود ہے کہ کارپوریشن نہیں لے سکے گی، اسپیشل انسٹیٹیوشن نہیں لے سکے گا. اب جب پی سیک کارپوریشن ہو کر لے رہی ہے اور یہ بات نوٹیفیکیشن میں بھی موجود ہے کہ جو پی سیک لے گی، نوٹیفیکیشن کا، ٹیفٹا کا نوٹیفیکیشن. اب دیکھیں، جو میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں، جو میں لیگلی بات کر رہا ہوں، اب اس میں یہ موجود ہے کہ جو پی سیک لے گی وہ ٹیفٹا میں موجود پی سیک کے لوگ لیں گے. اب اس کو کنکرنس کی طرف لے جانا، اب اس کو کسی فائنانشل امپیکٹ کی طرف لے جانا، یہ ایک دانستہ طور پر پی سیک کے ساتھ جو اس کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہے. اس کو تو سیدھا سیدھا یہ تھا کہ جس وقت اس کو پی سیک نے اڈاپٹ کیا تھا، اس اڈاپشن کے لیٹر کا ریفرنس دے کے اس کو سیدھا سا انہوں نے لیٹر کو انڈورس کرنا تھا کہ چونکہ آلریڈی ٹیفٹا ایک کارپوریشن ہو کے اپنے امپلائیز کے لیے وہ یہ ان 2 الاؤنسز کو دے رہی ہے، تو وائی ناٹ کہ جو ٹیفٹا میں پی سیک کے امپلائیز ہیں وہ کیوں نہیں لے رہے؟ سمپل سا کویسچن ہے. اس میں نہ تو کنکرنس والی بات تھی اور نہ ہی ایف ڈی والی بات تھی، نہ ہی اس میں کیبنٹ ڈویژن والی کسی سمری کی اپروول کی بات تھی. سمپل سا ایک کیس تھا. پھر میں گزارش کروں کہ اسمال انڈسٹریز کا جو پیرنٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے. وہی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ وہ پی سیک کو الاؤ کر رہی ہے، وہی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ وہ ٹیفٹا کو الاؤ نہیں کر رہی. میری ہمدردانہ طور پر گزارش ہوگی، ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں مہنگائی کے وہ انتہائی، آپ دیکھ رہے ہیں کس سائٹ پہ جا رہے ہیں، تو یہ امپلائیز پریشان ہیں. بلا شک ان کا وقت مشکل سے گزر جائے گا، لیکن یہ میری گزارش ہوگی ٹیفٹا حکام سے کہ پی سیک کے حوالے سے بالکل اگر کوئی اس کا کوئی جواز ہے، اگر اس کی کوئی ریزن ہے یا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو وہ بلا شک اس کو منظر عام پر لایا جائے، اس کو پبلک کیا جائے کہ ٹیفٹا میں موجود پی سیک کے امپلائیز صرف اس وجہ سے نہیں ان کو کنکرنس کے لیے بھیجا جا رہا ہے. ان کا تو اچھا، میں گزارش کروں گا کوئی ایک کیس بتایا جائے، کوئی ایک کیس، اینی ون، کہ جو ٹیفٹا نے اس کو کیا ہے اور وہ پی سیک نے اس کو کیا ہے اور وہ ٹیفٹا کو نہیں مل رہا. ماں سوائے یہاں پہ آ کے کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ 2 الاؤنسز ان کو نہیں مل پا رہے. میری ارباب اختیار سے ہمدردانہ گزارش ہوگی، ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را اس مسئلے پر ضرور غور کیجئے، ضرور دیکھیے کہ یہ ملازمین بیچارے پریشان ہیں. اگر وہ کوئی حکام بالا میں سے کسی گروپ میں شامل ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس گروپ میں کیا ریمارکس ہوتے ہیں. میری انتہائی درد دل سے گزارش ہوگی کہ اس حوالے سے ضرور غور کیا جائے، اور صرف غور نہ کیا جائے بلکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. حل تلاش کرنا حکام بالا نے کرنا ہے، یہ امپلائیز تو بیچارے صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.